حضرات محترم، سب سے پہلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان کی مناسبت سے جو غدیر کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے ولی کی وسیع کی ولایت کا اعلان فرمایا، اس حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت کی ولایت کی معرفت عطا فرمائے اور حضرت کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند جملے اس ولایت کے نظام کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا، باقی اس کے حوالے سے جو میلاد کا پروگرام یا دیگر چیزیں وہ انشاءاللہ کل پروگرام ہے۔ عزیزان، یہ ولایت جو ہے 3 آیات قرآنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ولایت کا نظام سب سے پہلے ہے کیا چیز، اس کے یعنی خد و خال کیا ہے، دوسرا چیز ہے کہ ولایت فائدہ کیا پہنچاتی ہے، اور تیسری چیز ہے کہ میں اگر وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، زیادہ نعرے لگانے چاہیے، زیادہ میلاد کرنے چاہیے، واٹ شوڈ آئی ڈو کہ میں وہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی قبل اس کے کہ میں یہ بات کروں، اسے آگے بند کر دیجیے ذرا، یہ یعنی ولایت کی جو اہمیت ہے اس حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، یہ میرا بدن ہے، اس کی حیات جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ روح کا رابطہ جب تک اس کے ساتھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ آدمی زندہ ہے، اور جب روح کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں یہ بیچارہ مر گیا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ولایت اور اسلام کا یہی رابطہ ہے آپس میں۔ اسلام اگر ایک سٹرکچر ہے تو ولایت اس کی روح ہے۔ نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، خمس بھی ہو، جہاد بھی، سب کچھ ہو، لیکن ولایت کے ساتھ وابستگی نہ ہو۔ جو میں ابھی عرض کروں گا ولایت سے وابستگی سے کیا مراد ہے، یعنی ہم مثال لے لیتے ہیں، نماز ہے مثال کے طور پہ، تو ولایت جس سے وابستگی سے مراد ہے کہ میں نے ولی امر کی طرف، نظام ولایت کی طرف رجوع کرنا، وہاں سے پوچھنا ہے یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، اور اس کا خد و خال کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، اس کی فلسفی کیا ہے، یہ سب چیزیں میں نے وہاں سے پوچھنی ہیں، اور پھر جو مجھے بتایا جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو میں ولایت کے ساتھ مربوط ہوں۔ اور اگر میں یعنی ہر مسئلے میں مجلس، ماتم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی، بیاہ، خوشی، غمی، زندگی کے مال کمانا، مال خرچ کرنا، کاروبار کرنا، میں نے ہر مسئلے میں وہاں سے پوچھنا، پھر تو میں ولایت کے ساتھ مربوط ہوں۔ اور اگر میں نے اس قسم کا کوئی فارمولہ بنا رکھا ہے کہ میرے پاس میلاد ہے اور چند ایک نعرے ہیں، اور یا عملی زندگی میں کچھ لوگ ہیں وہ یعنی نماز پڑھنی ہے تو آغا سیستانی سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن مال کیسے کمانا ہے اپنی مرضی کرتے ہیں، مال خرچ کیسے کرنا ہے اپنی مرضی کرتے ہیں، حج پہ جانا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھو، لیکن حج پہ جا کے کرنا کیا ہے، یعنی جو مال جس سے کیسے کمانا اس کا مولانا صاحب سے یعنی مجتہد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ میرے عزیزان، یہ وہ دین جو اللہ نے بھیجا وہ نہیں ہے، یہ پھر میرا بنایا ہوا دین ہوتا ہے۔ ولایت جو ہے اسلام کی روح ہے، اگر اس کو ایک لحظے کے لیے بھی نکالیں گے، جیسے روح کو بدن سے ایک لحظے کے لیے جدا کریں، اس کی موت ہو جائے گی۔ ولایت کو ایک لحظے کے لیے دین سے باہر کریں گے، دین کی موت ہو جائے گی۔
جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، چھٹے امام نے فرماتے ہیں کہ اسلام کی عمارت جو ہے 3 ستونوں پہ کھڑی ہے. جیسے یہ بلڈنگ ہے نا، یہ پلرز ہم اس پہ کھڑا کرتے ہیں، اسے 3 ستونوں پہ کھڑی ہے. نماز، دوسرا پلر زکوٰۃ، اور تیسرا ولایت. اور فرمایا کہ جو ولایت کا ستون ہے وہ ان دونوں میں، تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جو میں ابھی عرض کیا. میں فرماتے ہیں کہ اگر اس ستون کو یعنی درمیان سے نکال دیا جائے، نماز کا ظاہری وجود باقی رہے گا، اس کی روح ختم ہو جائے گی. یعنی بے روح قسم کا سٹرکچر ہے وہ. زکوٰۃ کا ظاہری وجود باقی ہوگا لیکن روح اس میں سے نکل جائے گی. ولایت جو ہے اسلام کی روح ہے. تو آئیے ان 3 آیات کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پہلی آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہے، اسی نے ہی سلسلہ ولایت اپنے قدرت کاملہ سے ڈیزائن کیا اور قائم کیا ہے. اور سلسلہ نبوت، سلسلہ امامت، کائنات کا پورا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ اس نے بتایا کہ میں اس نظام کا خالق ہوں. تو کہتے ہیں آپ کی یہ ولایت کا جو نظام ہے 3 مراحل پر مشتمل ہے. یہ 3 اسٹیپ پلان ہے. یہ اللہ ولی ہے، لیکن اللہ ولی مطلق ہے کائنات کا. وہ اپنی ولایت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، خود اس نے نظام بنایا ہے. وہ ولی مطلق ہے اور اپنی ولایت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے بالکل بھی. اس نے اپنے رسول کو ہمارا ولی بنایا. اللہ کے رسول بھی ہمارے ولی، یہ دوسرا ٹیئر ہے. وہ بھی ہمارے ولی ہیں لیکن بذات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو ہمارا ولی بنایا ہے. یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو نظام ولایت ہے یہ ہاریزونٹل ایکسس کے اندر نہیں ہے کہ اللہ بھی ولی، پھر اس کے ایکویلنٹ رسول بھی ولی، پھر صاحبان ایمان بھی کچھ ولی ہیں. یہ اس قسم کی ایکسرسائز نہیں ہے. یہ ورٹیکل ایکسس میں اللہ ولی مطلق ہے. اس نے اپنے رسول کو ہمارا ولی و سرپرست بنایا اور اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ صاحبان ایمان کو جن خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ 3 اسٹیپ پلان ہے مگر ورٹیکل ایکسس میں. یعنی اس میں اللہ کی ولایت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. وہی اصل میں کائنات کا خالق و مالک و حاکم ہے اور اسی نے ہی سارا سسٹم بنایا ہے اور باقی تمام ولایتیں اس کی دی ہوئی ہیں. اور وہ یعنی اپنی ولایت کے لیے کسی کا محتاج نہیں. اس کے بعد اس نے اپنے رسول کو ہمارا ولی بنایا ہے اور اس نے یہ جس ولایت کا اعلان کیا گیا نا، یہ تیسری ولایت کون سی ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. یہ جو والذین آمنوا والی ولایت ہے، حضرت جب آئے تو حضرت نے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو آپ پہنچا دیں، اس کا ابلاغ کریں. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں اس آیت کے اندر جو 3rd سٹیپ ہے، کہا کہ اس کی وضاحت کر دیں ان کو ذرا. تو حضرت نے وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب سے پوچھا پہلے کہ کیا میں تمہارے نفوس پر، تاکہ ولایت سمجھ آئے،
کہا کہ میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں یا نہیں، یعنی تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، کہ یعنی اس نفس پر حق اولا بالتصرف ہونے سے یہ مراد ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زبان کو ایسے استعمال کروں، اور اللہ کے رسول جو ہیں اولا بالتصرف اس معنی میں ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی دیکھو افتخار مرزا، یہ زبان ایسے استعمال نہیں کرنی، اس کو جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق استعمال کرو، یہ نگاہیں ایسے، تو میں اپنی مرضی، میں پابند ہوں اگر میں نے ولایت کے دائرے میں رہنا ہے کہ میں اپنی زبان کو اپنی مرضی کو پیچھے کروں، رسول کی مرضی کو آگے کروں، اسے کہتے ہیں اولا بالتصرف ہونا۔ اختیار تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ فرمایا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو پھر حضرت نے جب یہ اقرار لے لیا کہ میں اولا بالتصرف ہوں، تو اسی معنی میں فرمایا کہ من کنت مولا ہو، جو شخص بھی آج یا آنے والے زمانے میں جو شخص بھی مجھے اپنا ولی تسلیم کرتا ہے فہذا علی مولا ہو، اسی معنی میں یہ علی ابن ابی طالب ان کا ولی و سرپرست ہے۔ تو یہ الہی ایک نظام ہے، 3 اس کے سٹیپس ہیں، پھر امیر المومنین کے بعد یہ ولایت آگے چلتی ہے، یہ جو 12 ائمہ علیہم السلام ہیں یہ آگے چلتے ہیں، لیکن پھر اس کے اندر آگے اس کے برانچز نکلتی ہیں۔ ولی معصوم بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی بائی نیم اپنے رسول کی ولایت کو بائی نیم بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ صاحبان ایمان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان صاحبان ایمان میں سے کچھ ذوات مقدسہ ہیں جو معصوم ہیں اور منصوص من اللہ حجت خدا ہے، لیکن ولایت جو ہے آگے بھی ٹریول کرتی ہے، غیر معصوم افراد کے اندر بھی ٹریول کرتی ہے یہ۔ بہرحال اس وہ تفصیل میں ہم اس وقت نہیں آتے۔ ولایت فائدہ کیا پہنچاتی ہے؟ میلاد کرنا، ہاں کل جب میلاد وہ کھانا بھی کھائیں گے یہ بھی فائدہ ہے، لیکن کیا صرف یہی فائدہ ہے اس کا؟ ولایت جو ہے، جس رب نے ولایت کا نظام بنایا اس نے خود بتایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ولایت جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانی زندگی کے اندر کچھ ظلمات ہیں۔ انسانی زندگی کی 4 جہات ہوتی ہیں، ایک ہے انفرادی، دوسرا ہے اجتماعی، ایک ہے جسمانی مادی کیفیات، اور ایک ہے روحانی۔ چاروں پہلوؤں پر انسانی زندگی میں اسے ظلمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ظلمات ہیں کیا؟ اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ولایت ایک ایسا سسٹم اللہ نے دیا ہے کہ جو انسان کو اس کی زندگی میں درپیش جو ظلمات ہیں، اگر وہ ولایت سے متمسک ہو جائے، مربوط ہو جائے، تو ولایت اس کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتی ہے۔ فاسق ظالم حکمران ظلمات، عادل حکمران نور، فاسق معاشرہ، گمراہ معاشرہ ظلمت، پاک و پاکیزہ ماحول نور۔ اس کو پھیلاتے چلے جائیں، گناہوں کے شوق اندر ظلمت، فرمانبرداری کا شوق نور، یعنی غلط کردار والے دوست رشتہ دار ظلمت، مثبت کردار کے دوست اور رشتہ دار نور۔ یہ الہی نظام ہے پورا، ہر انسان کو اس کی زندگی میں ہر مرحلے میں ظلمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے سسٹم بنایا اس نے ان کو ان ظلمات سے نکالنے کے لیے علاج بھی بتائے ہیں۔ ولایت ایک ایسا سسٹم ہے جو انسان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ میں مثال کے طور پہ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں من باب المثال میرے اندر مجھ سے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا، آرام طلبی کا شوق، یہ جو آرام طلبی کا شوق اور میرے ارادے پہ غلبہ، اس کو ظلمت کہتے ہیں، اس کا قرآن کریم میں یہاں ذکر ہے، من الظلمات الی النور۔
یہ جو گناہ کا یعنی وہ آرام طلبی کا شوق ہے اور اس کا میرے ارادے پہ غلبہ، یہ ظلمت ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس ظلمت کو نور میں تبدیل کروں، کیا کروں میں اس کا علاج؟ تو ولایت ایک ایسا راز الہی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ مربوط ہو جاؤں تو یہ مجھے اس میں سے نکال کے، نور کیا چیز ہے؟ یعنی جب انسان اس نظام کے ساتھ مربوط ہوتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سے فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جا، سوچ کے اس کی طبیعت میں گرانی آنی شروع ہو جاتی کہ اٹھنا پڑے گا صبح۔ لیکن جب وہ الہی نظام حرکت کرتا ہے اور وہ ظلمت سے اس کو نور، تو وہی انسان رات کو 3 مرتبہ اس کی آنکھ کھلتی ہے اس انتظار میں کہ کب فجر کا وقت آئے گا تو اٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ یہ جو شوق ہے اس کو نور، اسے نور کہتے ہیں۔ یہ جو آمادگی ہے اس کو نور کہتے ہیں۔ وہ ولایت ایک ایسا نظام ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ مربوط ہو جاؤں تو یہ اس ظلمت سے مجھے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا۔ لیکن اب کیا اس کے لیے کرنا پڑے گا؟ میں اگر یہ فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ امیر المومنین کے یعنی حرم مقدس میں چلا جاؤں اور وہاں جا کے امیر المومنین سے دعا کرنی شروع کر دوں، تقاضا کروں، حضرت آپ سید الاولیاء ہیں تو آپ مہربانی فرمائیں، میں پاکستان سے چل کے یہاں آیا ہوں تو آپ مہربانی کریں اس چیز کے لیے۔ تو اگر امیر المومنین نے اس طرح سے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہوتا تو پھر تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، سارے کوفہ والوں کو ٹھیک کر دیتے اور سارے مدینہ والوں کو ٹھیک کر دیتے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کے نظام ہے۔ ولایت اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ ولایت سے فائدہ حاصل کروں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو امیر المومنین سے توسل اختیار کرنا ہے نا، یہ بھی ہے، لیکن یہ بعد میں۔ پہلے میں نے کرنا ہے کہ اللہ نے فارمولہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور اطاعت بھی جو ہے اپنی مرضی کے معاملات میں نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، زندگی کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے آج کل ایک بہت بڑا اختلاف ہے اجتماعی زندگی کے اندر، خود شیعہ قوم کے اندر کہ جناب کئی قائدین موجود ہیں تو کدھر جائیں؟ اختلاف تو ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی، اور اپنی مرضی کے معاملات میں نہیں۔ عمران خان کو ووٹ دینا یا نواز شریف کو دینا یا نہیں دینا، اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دینے نہیں چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو دینا چاہیے، بعض کہتے ہیں یہ نواز شریف کو دینا چاہیے۔ اختلاف ہو گیا نا، اس کا حل ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی اصل مسئلے کا حل ہے کہ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں تو پہلا کام یہ ہے کہ امیر المومنین سے توسل چاہے نجف جا کے کر لیں یا یہاں بیٹھ کے کر لیں، آپ یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، رسول اسلام سے کر سکتے ہیں، امام زمان علیہ السلام سے کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن توسل جو ہے وہ اس کے سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے جو ولی امر رہنمائی کرے، حکم دے، اس کی فرما برداری کرنی، پہلے عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، پھر اس کے بعد دعا کرنی ہے کہ پروردگارہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے تدبیر کی، میرے مالک اس میری کوشش کو قبول فرما، اسے نتیجہ خیز کر دے۔ اور جب میں دعا کروں تو دعا کے اندر ایک سٹیپ ہے جس کو کہتے ہیں توسل اختیار، جو امام صادق علیہ السلام نے دعائے صفوان میں سکھایا کہ انسان کو چاہیے کہ حضرت نے ساری زحمت کی، کوشش کی، پوری تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ میرے مالک میں نے ساری زحمت کی ہے، یہ کی ہے، میں یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے، میں اپنی آرزو لے کے آیا ہوں، اور
پھر امیر المومنین کے مزار مقدس کے سرحانے کھڑے تھے تو امیر المومنین کو خطاب کیا، پہلے یعنی تدبیر کی، پھر دعا کی، اور پھر امیر المومنین سے توسل اختیار کیا کہ حضرت میں ایک بڑا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا بلند مقام ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تاکہ میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ جاؤں۔ اسے کہتے توسل اختیار کرنا۔ یہ 3 سٹیپس ہیں، میں تدبیر کروں ہی نہیں، ولی امر کی فرما برداری نہ کروں، اور صرف امیر المومنین سے مطلب نعت علی پڑھنا شروع کر دوں، تو میرے عزیزان اسے کہتے خود فریبی کرنا۔ تو اس لیے یہ 3 مراحل ہیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت ایک نظام ہے، اللہ ولی مطلق ہے کائنات کا۔ اسی دعائے صفوان میں حضرت نے امیر المومنین کو سفارشی بنایا، لیکن اسی دعائے صفوان کے اختتام میں کہتے ہیں میرے مالک، میں تیری بارگاہ میں نے اپنا قضیہ بھی پیش کر دیا، اپنے اجداد امیر المومنین کو اور امام حسین علیہ السلام کو سفارشی بھی بنایا، اور یہ میری حاجت میں نے اپنی حاجت بھی پیش کر دی ہے، لیکن تیری بارگاہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میرے مالک ہوگا صرف وہی جو تو چاہے گا، جو تو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ وہ ولی مطلق ہے کائنات کا، اس کی بادشاہت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، وہ اس کائنات کا یکتا و یگانہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور یکتا و یگانہ حاکم کائنات کا، اس کی شان خالقیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اس کی شان مالکیت میں کوئی اس کے ساتھ شریک، ہم اپنے وجود کے بھی اصل مالک نہیں ہیں، یہ وجود بھی اصل مالک ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا اصل مالک حقیقی اللہ کے ساتھ ہے، ہم اپنے وجود کے بھی اصل مالک نہیں ہیں، یہ سب کچھ، یہ سانس کا آنا اور جانا، یہ سب اس کی مہربانی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی، کہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو نا میری شان رحمانیت کو، کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو ذرا، یہ جو فلٹرنگ کرتے ہیں، ان کے پر کبھی پھیلتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں، یہ ان کو یہ صلاحیت کس نے دی ہوئی ہے؟ یہ رحمان پروردگار کی مہربانی ہے ساری، میری شان رحمانیت کی جلوہ گری ہے، کہتے ہیں اس کو دیکھ، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا نماز میں بحول اللہ، یہ وہی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں پروردگارہ یہ تیری شان رحمانیت ہے، اس کی مہربانی ہے تیری کہ میں دوبارہ قیام کی طرف جا رہا ہوں، اگر تیری شان رحمانیت کی جلوہ گری میرے وجود کے اندر نہ ہو میں یہ کر ہی نہیں سکتا، ہم اپنے وجود کے بھی اصل مالک نہیں ہیں، یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان کل اللہ تعالیٰ نے حیات دی، توفیق دی، تو کل مزید بات کریں گے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین